نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت کے لحاظ سے جو ہمارے اسباق چل رہے ہیں ان میں ایمان مجمل میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ میں ایمان لائی اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء اور صفات کے ساتھ ہے، تو ہم اسماء اور صفات پڑھ رہے ہیں۔ تو پچھلے جو درس تھا، پچھلا جو لیسن تھا، ان میں ہم نے اللہ رب العزت کے 10 ناموں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم 11ویں نام سے اپنے اس لیسن کو شروع کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا 11واں نام ہے المتکبر، بڑائی اور بزرگی والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے زیادہ اس اسم مبارک کا ورد رکھے گا، اللہ رب العزت اسے عزت اور بڑائی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہر کام کی ابتدا میں یہ اسم مبارک زیادہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کام میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ میاں بیوی اگر ملاقات کے وقت سے قبل تھوڑی دیر یا متکبر پڑھ لے تو اللہ رب العزت انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کا اگلا نام الخالق، پیدا کرنے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 روز تک مسلسل 100 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ تمام مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو انسان، علماء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اس اسم کو پڑھتا رہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا فرما دیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے، اور اس کا پڑھنے والا الخالق کو پڑھنے والا انسان اس کا چہرہ منور رہتا ہے۔ سبحان اللہ رب العزت کا آگے نام ہے الباری، اور یہ 13واں نام ہے۔ الباری کا مطلب ہے جان ڈالنے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ خواتین جو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہوں، وہ بانجھ ہو، وہ 7 روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ الباری المصور پڑھیں تو اللہ رب العزت ان کے بانجھ پن کو دور کر کے انہیں نیک صالح اور اولاد نرینہ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا 14واں نام ہے المصور، صورت دینے والا۔ یہ اور الباری ایک جیسے ان کی فضائل ہیں، ان کی برکات ہیں۔ اللہ رب العزت کا نام الغفار۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز جمعہ کے بعد، اب شخص عام مشہور ہے نا کہ ہم بات کرتے شخص بولتے ہیں تو اس میں بچے بھی آ جاتے ہیں، اس میں خواتین بھی آتی ہیں۔ تو جو بھی نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس پر مغفرت کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے، اور اللہ رب العزت ہر تنگی کو دور فرما کر بے شمار رزق عطا فرمائیں گے۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد یا غفار اغفر لی پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کو انشاءاللہ بخشے ہوئے لوگوں کی جماعت میں شامل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت پوری امت سمیت امت محمد اور تمام کلمہ کو جو لوگ ہیں سب کو ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرمائے جو اس کے بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ القہار، یہ 16واں نام ہے اللہ رب العزت کا، سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو، کون ہے جو آج اس سے پاک ہے؟ ہر بندے کے دل میں کسی کے ہاں زیادہ، کسی کے ہاں کم،
محبت تو ہے دنیا کی، لیکن جو بندہ یا قہار پڑے گا تو اللہ رب العزت اس کو دنیا کی محبت سے آزاد فرمائیں گے، یعنی اس کے دل سے دنیا کی محبت جاتی رہے گی اور اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہوگی۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت دشمنوں پر فتح دیں گے اس کو۔ اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ جادو کسی پر ہو تو اللہ رب العزت اس سے بھی آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا 17واں نام ہے الوہاب، سب کچھ عطا کرنے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص فقر و فاقہ میں یعنی غربت میں گرفتار ہو وہ اس کو بہت زیادہ پڑھے یا پڑھ کر اپنے پاس رکھے، یا علماء فرماتے ہیں کہ نماز چاش جب پڑھے تو نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہاب پڑھے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ غربت کو دور فرما کر اسے اس قدر فوائد دیں گے، اور کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ غربت بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، کیونکہ غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قیامت کے دن آپ کو جب تلاشنا ہو، آپ سے ملنا ہو تو آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں وہاں ہوں گا جہاں میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے۔ تو پوچھنے والوں نے عرض کی کہ اگر آپ وہاں نہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے غرباء میں تلاش کرنا۔ تو غربت اللہ رب العزت کا ایک انعام ہے کہ جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ نمبر 18 الرزاق، بہت بڑا روزی دینے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز صبح سے پہلے اپنے کمرے کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر 10 مرتبہ یا رزاق پڑھے اور پھر دم کر دے، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس گھر سے بیماری اور تنگی کو دور فرما دیں گے۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ یہ عمل کریں تو آپ جہاں کھڑے ہوں تو قبلہ آپ کے دائیں طرف ہو، یا پھر آپ کا منہ قبلہ کی جانب ہو، یعنی قبلہ کی طرف آپ منہ کر کے کھڑے ہوں۔ اور اللہ رب العزت کا 19واں نام الفتاح، علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز فجر کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر 70 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے گا اور اس کے دل میں پاکیزگی پیدا ہوگی۔ الفتاح، کیا زبردست اللہ رب العزت کے اسماء ہیں، اور کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کا دل ایمان سے بھر جائے، اور کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کا دل پاکیزہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا 20واں نام العلیم، اور جو الفتاح آپ نے پڑھا اس کا معنی ہے مشکل کشا، سب سے بڑا مشکل کشا۔ دنیا کے انسانوں نے تو مشکل کشا کئیوں کو بنا لیا، اللہ کی ساری مخلوق اللہ ہی سے اپنی مشکلوں کی کشائی کرواتی ہے، اور وہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ العلیم، یہ 20واں اللہ رب العزت کا نام ہے، بہت وسیع علم والا۔ علماء فرماتے ہیں جو انسان یا علیم کا ورد زیادہ کرے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز علم کی پہچان، علم کی معرفت کے دروازے اس پر کھول دیں گے اور اس کا حافظہ بہت تیز ہوگا۔ اور ساتھ یا علیم پڑھتے ہوئے جو انسان رب زدنی علما پڑھے تو اللہ رب العزت بے حد اس کے علم میں اضافہ فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت اس کے دماغ کو تقویت عطا کریں گے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ ان اللہ رب العزت کے اسماء کو ورد زبان بنائیں۔ تو الحمدللہ آج کے ہمارے لیسن میں ہم نے اللہ رب العزت کے 20 نام پڑھ لیے ہیں۔
اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم۔ آپ نے ان اسماء کو اسی طریقے سے، اب آج میں نے 20 نام پڑھے ہیں، یعنی پچھلے لیسن کے بھی 10 نام ملا کر 10 اس لیسن میں تھے تو 20 نام ہو گئے۔ تو آپ نے اسی طریقے سے، جو کہ آپ کا یہ اسباق چل رہے ہیں، ہم یہ تربیتی کورس میں اسباق ہمارے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی روٹین میں ایک سبق روز یاد کریں گے۔ پہلے ہم نے ایمان مفصل اور اس کی کافی تفصیلات پڑھی سنی، اور پھر ایمان مجمل شروع ہوا تو ایمان مجمل میں ہم یہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات پڑھ رہے ہیں۔ تو روز کے سبق میں اس طرح اگر ہم یاد کر لیتے ہیں روز کا ہمارا سبق، تو انشاءاللہ العزیز بہت علم ہمارے اندر جمع ہو جائے گا۔ جب علم ہوتا ہے تو عمل آتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ سے علم کے ساتھ ساتھ عمل پہلے طلب کیجیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔